کو بھی حدیث میں فرمایا گیا کہ بندہ جو یہ نیکی کی تمنا کرتا ہے، نیکی کی خواہش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو اس دن بھی حدیث سنائی تھی کہ فرمایا کہ ایک بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے لیکن اس کی تمنا، ارادہ، اس کی نیت یہ ہے کہ اگر اللہ پاک مجھے بھی مال عطا فرمائے تو میں بھی اس طرح نیکی کے کاموں میں خرچ کروں۔ تو فرمایا پہلا آدمی اور یہ دونوں ثواب میں برابر ہیں۔ پہلا آدمی اور یہ دونوں ثواب میں، یہ نہیں کہ بندہ یہ سوچے یار میرے پاس تو مال نہیں ہے تو میں محروم ہو گیا۔ یہ جو تمنا ہے، یہ جو نیک جذبہ ہے، یہ جو اس کا اچھی نیت ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ پہلے آدمی کی طرح اس کو بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ باقاعدہ حدیث مبارکہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں کو غیر اختیاری ہیں تو ان میں تمنا کرنے سے منع فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو جو بعض کے اوپر کوئی فضیلت عطا فرمائی ہے اس میں اس کو حاصل کرنے کی تمنا نہ کرو کہ بھی میں یہ چیز حاصل کر لوں جو تمہارے اختیار کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے جب سے یہاں برصغیر پاک و ہند میں انگریز آیا تھا تو یہاں اس نے بڑی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے مرتد بنانے کے لیے جہاں بہت ساری اور اس نے سازشیں کی ہیں، تو ان میں سے ایک سازش یہ بھی تھی کہ بھئی عورتوں کو مردوں کے برابر لا کر کھڑا کرنے کی کوشش کی، نہیں سمجھ آئی؟ اور پھر یہ نعرہ لگایا گیا باقاعدہ کہ بھئی ہم تو مردوں کے شانہ بہ شانہ چلیں گی، ٹھیک ہے، ہر معاملے کے اندر، ہر چیز کے اندر۔ حالانکہ یہ غیر فطری یہ ایک بات تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا فطرت کا قانون ہی نہیں ہے۔ بات سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہر دیکھو نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے دوسرے کو وہ نہیں دی، ایک کو اللہ نے جو سمجھ دیا وہ دوسرے کو نہیں دی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علامہ ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ کے اندر کہ ایک دفعہ کسی یورپی ملک کے اندر بعض عورتوں نے یہ کہا کہ ہم بھی مردوں کی طرح جو نا وہ بننا چاہتی ہیں، تو انہوں نے اپنے جو سر تھے وہ بالکل منڈوا دیے، بالکل صاف کرا دیے سر، جیسے آج بھی بے دین عورتیں ایسا کرتی ہیں۔ تو حالانکہ عورتوں کو بال کٹوانے سے منع کیا گیا، الا یہ کہ کوئی مجبوری بن جائے، کوئی بیماری خدا نخواستہ ایسے لگ گئی، مجبوری تو وہ الگ بات ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے بالکل سر منڈوائے نا، صاف کیے، تو ان کی داڑھی نکلنا شروع ہو گئی، نہیں سمجھ آئی؟ پھر جب انہوں نے اس کام کو چھوڑا سر منڈانا، تو تب ان کی داڑھی ختم ہوئی۔ تو یہ آپ دیکھو نا، دنیا کے اندر بھی فرمایا، حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں ان مردوں کے اوپر جو عورتوں کی طرح بننا چاہتے ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، اور اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں ان عورتوں کے اوپر بھی جو مردوں کی طرح بننا چاہتی ہیں۔ تو آج بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جی، ان کو یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم بھی عورت ہوتے ہیں، اور جی عورتوں کی طرح ہوتے ہیں، اور بعض عورتوں کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم جو نا مردوں کی طرح ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی جو بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی بھی خصوصی اعزاز عطا فرمایا ہے، تو اس میں اس کے لیے وہی بھلائی ہے جی۔ تو جو اس کے اختیار میں نہیں ہے اس کی تمنا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو اب دیکھ لیں آپ کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو مسلمان ہیں، الحمدللہ معاذ اللہ کا فضل و کرم ہے، اور ہمارے ہاں ایک فیملی سسٹم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو فیملی سسٹم عطا فرمایا اس کے اندر اگر باپ اور ماں اگر وہ بوڑھے بھی ہو جائیں تو ہمیں حکم ہے ان کی خدمت کر کے تم سعادت حاصل کرو، جنت حاصل کرو، ہے جی۔ اور خامد بیوی کو کہا ہے کہ یہ ایک رشتہ ہے جو مرتے دم تک گویا ایک معاہدہ ہوتا ہے، جب نکاح پڑھا جاتا ہے ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم اس معاہدے کی پاسداری کریں گے، مرتے دم تک پاسداری کریں گے، اس لیے تقوی کی یاد پڑھی جاتی ہے۔ جب کہ یورپی ملک میں چلے جائیں تو ان کے پاس یہ نظام نہیں ہے، ان کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے۔ تو وہاں پر یہ ہوتا ہے بھی مرد بھی کماتا ہے، عورت بھی کماتی ہے، پھر عورتوں کو یہ کہا گیا تم باہر نکلو، ہوٹلوں میں کام کرو، جہازوں کے اندر خدمت کرو، ہیں جی، سڑکوں پر کام کرو، یہ سارے مردوں کے شانہ بہ شانہ چلو۔ تو اب اس کے بعد آہستہ آہستہ ابھی انہیں سمجھ آنا شروع ہوا کہ یہ تو ہمارے پاس ساتھ بہت بڑا فراڈ کیا گیا ہے، نہ ان کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ ان کو جناب کسی قسم کا آرام محسوس ہوتا ہے۔ ابھی کئی دفعہ یہ تصویریں آتی ہیں نا کہ ایک عورت ڈیلیوری کے لیے جا رہی ہے اور اس کے پیچھے وہ بیگ جو ڈیلیوری بیگ ہوتا ہے وہ بھی ہے، اور اس نے بچہ بھی اپنا اٹھایا ہوا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ بچے کو بھی سنبھالنا پڑ رہا ہے اور جا کر وہ آرڈر بھی دینے جا رہی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ یہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے اپنا فیملی سسٹم برباد کیا تو اب ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ تو بہرحال تو یہ مردوں کی برابری کرنا یا عورتوں کی برابری کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جس مقام پہ رکھے اس میں اس کے لیے بہتری ہے۔ باقی فرمایا کہ جہاں تک اجر و ثواب کی بات ہے تو للرجال نصیب مما اکتسبوا، فرمایا کہ جو مرد نیک عمل کریں گے ان کو بھی پورا اجر ملے گا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، جو عورتیں عمل کریں گی ان کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ جیسے فرمایا کہ بھئی اگر بعض عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں جہاد کی اجازت نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جہاد وہ ہے جس میں جنگ اور قتال اور خون نہیں بہتا، تمہارا جو جہاد ہے نا وہ حج عمرہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حج، تم حج عمرے پر جو ہے یہ تمہارا جہاد ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی بعض عورتوں کو ساتھ لے کر جایا جاتا تھا، لیکن وہ باقاعدہ لڑائی میں شرکت نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ پیچھے رہتی تھی خیموں کے اندر، کوئی زخمی ہوتا اس کو اٹھا کر لاتے، کوئی اس کو مرہم پٹی کرنی ہوتی، یا کوئی زخمیوں کو پانی پلانا ہے یا ان کی مرہم پٹی کرنی ہے، تو اس کے لیے خواتین کو ساتھ لے جایا جاتا تھا، بعض خواتین کو۔ وہ الگ بات ہے کہ جب ایک دفعہ ایک دو واقعات ایسے پیش ہے کہ مجبوراً کافر جب وہاں تک پہنچ آئے، پھر بعض خواتین نے لڑائی کی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچے، تو اس وقت بعض خواتین نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں آگے بڑھی، ورنہ عورتوں کو یہ حکم ہوتا تھا کہ وہ پیچھے رہیں۔ بات سمجھا رہی ہے؟ تو اس لیے عورتوں کو وہ ثواب ملے گا، جیسے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں اپنے خامد کی خدمت کرے اور اللہ پاک کی عبادت بھی کرے، اور خامد اس کا گھر میں موجود ہو تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے، جب کہیں چلا جائے تو اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، تو اگر اس حال میں وہ مر جائے گی تو وہ سیدھی جنت میں جائے گی، ہے جی۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر عورتیں 8-10 دن نماز نہیں پڑھتی تو انہیں ثواب نہیں ملے گا، نہیں، انہیں پورا ثواب ملے گا۔ وہی سمجھے کہ ہم نے پورا مہینے ہی نماز پڑھی ہے، بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اس میں ان کو یہ خیال میں نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے ساتھ کچھ معاملات ایسے لگائے ہیں تو ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ انہیں پورا پورا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ باقی ارشاد فرمایا کہ تم مرد ہو یا عورتیں ہوں، واسأل اللہ من فضل، اللہ پاک کا فضل اور کرم مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا فضل عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کا فضل نصیب ہو گیا تو جنت پکی ہے جی۔ اگر فضل نہ ہوا تو ایسے بھی لوگ دیکھیں ہیں میرے بھائیوں کہ جو جہاد میں بھی وقت لگا لیتے ہیں، بڑے بڑے اعمال بھی کر لیتے ہیں، بڑے بڑے اعمال بھی کر لیتے ہیں میرے مسلمان بھائیوں، لیکن ایک وقت کے لیے، پھر بعد میں جو وقت گزرتا ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، یہ سمجھے؟ تو اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے؟ فضل۔ اللہ کا فضل ہو تو بندہ بچتا ہے نا، یہ فضل نہ ہو تو بندہ نہیں بچ سکتا۔ تو ایسے واقعات ہیں نا بزرگوں کے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ جب شیطان نے آخری وقت انہیں کہا تھا کہ تم بچ کے جا رہے ہو اپنے علم کی وجہ سے، انہوں نے کہا نہیں، علم کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے بچ کے جا رہا ہوں، علم کی وجہ سے کون بچتا ہے؟ اللہ کا فضل ہو تو بندہ بچتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ سے فضل مانگنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ باقی کس کے دل میں کون سی نیت ہے، کیا ارادہ ہے، ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، جس کا ارادہ صحیح ہوگا، نیت صحیح ہوگی، اسے پورا اجر عطا فرمائیں گے، اور جس کی نیت میں کھوٹ ہوگی تو ممکن ہے اس کا نیک جو عمل ہے وہ بھی اس کے لیے گناہ کا ذریعہ بن جائے۔ تو لہٰذا نیت ارادہ بندے کا یہ صحیح ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، اس کے بعد جو بھی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پورا پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو ارشاد فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تم میں سے ایک دوسرے کو کوئی فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی برادری بدل لیتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ جب تعارف کراتے ہیں نا تو اپنی برادری کا اور کسی برادری کا بتائیں گے، تو اس میں کیا میرے بھائیوں آر والی بات ہے؟ کوئی آر والی بات نہیں ہے، سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت حوا کی اولاد ہیں جی۔ اس میں تو برادریاں اور خاندان تو ہیں صرف پہچان کے لیے، تعارف ہو جائے، پہچان ہو جائے، فضیلت تو تقویٰ کی وجہ سے، جو اللہ سے جتنا زیادہ ڈرے گا اللہ پاک اس کا اتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو جو برادری بندے کو بھی بتانی چاہیے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کو بھی وہ حصہ ملے گا جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، عورتوں کو بھی وہی حصہ ملے گا جو انہوں نے کمایا، جو اعمال کی اس کا پورا پورا اجر دے گے۔ واسأل اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو، ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء والمرسلین، اللهم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتہ۔